السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ توبہ آیات 100 تا 169۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور وہ سبقت لے جانے والے جنہوں نے سب سے پہلے لبیک کہا مہاجروں میں سے اور انصار میں سے، اور وہ جو ان کے پیچھے آئے راست بازی کے ساتھ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے، اور مہیا کر رکھے ہیں اس نے ان کے لیے ایسے باغات کہ بہہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ اور ان میں سے بعض جو تمہارے گرد و پیش ہیں بدوی عرب منافق ہیں، اور کچھ اہل مدینہ میں بھی اڑے ہوئے ہیں نفاق پر، نہیں جانتے تم انہیں، ہم جانتے ہیں انہیں، ان قریب ہم سزا دیں گے انہیں دوہری، پھر وہ لوٹائے جائیں گے عذاب عظیم کی طرف۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا ہے اپنے گناہوں کا، ملا جلا دیا ہے انہوں نے ایک اچھا کام کیا اور دوسرا برا کام، امید ہے کہ اللہ توبہ قبول فرما لے ان کی، بے شک اللہ معاف فرمانے والا اور مہربان ہے۔ لو تم ان کے مالوں میں سے صدقہ پاک کرو تم انہیں، اور تزکیہ نفس کرو ان کا اس کے ذریعے سے، اور دعا کرو ان کے حق میں، بے شک تمہاری دعا باعث تسکین ہے ان کے لیے، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا نہیں جانتے یہ لوگ کہ بے شک اللہ ہی ہے جو قبول فرماتا ہے توبہ اپنے بندوں کی، اور شرف قبولیت بخشتا ہے ان کے صدقات کو، اور بے شک اللہ ہی ہے جو بہت توبہ قبول فرمانے والا بے حد مہربان ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ تم عمل کرتے رہو سو دیکھے گا اللہ تمہارے اعمال کو، اور اس کا رسول بھی اور مومن بھی، اور پھر تم عنقریب لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے چھپی اور کھلی کو، پھر وہ تمہیں بتائے گا ان کے بارے میں جو تم کرتے رہے۔ اور کچھ دوسرے ہیں جن کا معاملہ ملتوی ہے اللہ کے حکم آنے پر، خاص سزا دے انہیں یا توبہ قبول فرما لے ان کی، کیونکہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی ہے ایک مسجد نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے اور تفرقہ ڈالنے کے لیے اہل ایمان کے درمیان، اور اس سے کہ وہ گھات لگانے کی جگہ بنے اس کے لیے جو جنگ کر چکا ہے اللہ اور اس کے رسول سے قبل ازیں، اور ضرور قسم کھا کر کہیں گے کہ نہیں ہے ہمارا ارادہ مگر بھلائی کا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ نہ کھڑے ہونا تم اس میں کبھی، البتہ وہ مسجد بنیاد رکھی گئی ہے جس کی تقوی پر اول روز سے زیادہ مستحق ہے اس بات کی کہ کھڑے ہو تم اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں بہت زیادہ پاک رہنا، اور اللہ پسند کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ کیا بھلا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ کے خوف اور اس کی رضامندی کی طلب پر بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی کنارے پر کھائی کے جو گرنے والی ہو اور لے گرے اسے جہنم کی آگ میں، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ ہمیشہ بنی رہے گی ان کی یہ عمارت جو بنائی ہے انہوں نے سبب بے یقینی کا ان کے دلوں میں، اللہ یہ کہ پارا پارا ہو جائیں ان کے دل، اور اللہ ہر چیز سے باخبر اور حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ نے خرید لی ہیں مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس کے بدلہ میں کہ ملے گی ان کو جنت۔ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، یہ وعدہ اللہ کے ذمے ہے اور سچا ہے، تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ اور کون ہے زیادہ پورا کرنے والا اپنے عہد کا اللہ سے، سو خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے ٹھہرایا ہے اللہ کے ساتھ، اور یہی ہے کامیابی بہت بڑی۔ ان کے لیے جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اس کی حمد و ثنا کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، حکم کرنے والے نیکیوں کا اور منع کرنے والے برائیوں سے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور خوشخبری دے دو ایسے مومنوں کو، نہیں زیبا نبی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں، یہ بات کہ وہ مغفرت کی دعا کریں مشرکوں کے لیے اگرچہ ہوں وہ ان کے رشتہ دار، اس کے بعد بھی کہ کھل چکی ہے ان پر یہ بات کہ وہ جہنمی ہیں۔ اور نہیں تھی دعائے مغفرت ابراہیم کی اپنے باپ کے لیے مگر اس وعدے کی بنا پر جو کیا تھا انہوں نے اس سے، لیکن جب کھل کر سامنے آ گئی ان کی یہ بات کہ وہ دشمن ہے اللہ کا تو بیزار ہو گئے وہ اس سے۔ بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ گمراہ کرے لوگوں کو بعد اس کے کہ وہ ہدایت دے چکا ہو انہیں، جب تک کہ بیان کر دے ان کے لیے وہ چیزیں جس سے انہیں بچنا چاہیے، بے شک اللہ ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور مارتا ہے، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار۔ بے شک معاف فرما دیا اللہ نے نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے ساتھ دیا تھا نبی کا سخت تنگی کے وقت،
اس کے بعد بھی کہ قریب تھا کہ کجی پیدا ہو جائے دلوں میں ایک گروہ کے ان میں سے، پھر معاف کر دیا اللہ نے انہیں، بے شک وہ ان کے ساتھ انتہائی شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اور ان تینوں کو بھی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان کے لیے زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود، اور بار ہو گئیں ان پر اپنی جانیں، اور جان لیا انہوں نے کہ یہ نہیں ہے، اور جان لیا انہوں نے یہ کہ نہیں ہے کوئی جائے پناہ اللہ سے بچنے کے لیے مگر خود اس کی ذات، پھر مہربان ہو گیا اللہ ان پر تاکہ وہ توبہ کر لیں، بے شک اللہ ہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرتے رہو اللہ سے اور ساتھ دو سچے لوگوں کا۔ نہیں زیبا تھا اہل مدینہ کو اور ان کو جو ان کے گرد و نواح میں ہیں بدوی عرب کہ وہ چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں اللہ کے رسول کو، اور نہ فکر کریں اپنی جانوں کی، نبی کی جان سے لاپرواہ ہو کر، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں پہنچتی انہیں پیاس اور نہ جسمانی مشقت اور نہ بھوک اللہ کی راہ میں، اور نہیں اٹھاتے وہ کوئی ایسا قدم جو ناگوار ہو کفار کو، اور نہیں حاصل کرتے وہ دشمن پر کوئی کامیابی مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے اس کے بدلہ میں ایک عمل صالح، اس لیے کہ اللہ نہیں ضائع کرتا اجر اچھا کام کرنے والوں کا۔ اور نہیں خرچ کرتے یہ کسی قسم کا خرچ چھوٹا نہ بڑا، اور نہیں طے کرتے یہ کوئی وعدی مگر لکھا جاتا ہے ان کے حق میں تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ بہتر اس سے جو وہ کرتے تھے۔ اور نہیں تھا مومنوں پر ضروری کہ وہ نکل کھڑے ہوں سب کے سب، لیکن کیوں نہ ایسا ہوا کہ نکلتے ہر حصہ آبادی میں سے کچھ لوگ اس غرض سے کہ وہ سمجھ پیدا کریں دین کی، اور خبردار کریں اپنی قوم کے لوگوں کو جب وہ لوٹ کر آئیں ان کے پاس تاکہ وہ بچے رہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان سے جو تمہارے قریب ہیں کافروں میں سے، اور چاہیے کہ پائیں وہ تمہارے اندر سختی، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور جب بھی نازل ہوتی ہے کوئی صورت تو ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا بڑھایا ہے اس نے ایمان، سو کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کے لیے تو اضافہ کیا ہے ایمان میں، اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور رہ گئے وہ لوگ کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، سو بڑھاتی ہے ان کے لیے گندگی ان کی پہلی گندگی پر، اور وہ مرتے ہیں کفر ہی کی حالت میں۔ کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ کہ انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے ہر سال ایک دفعہ یا دو بار، پھر بھی نہیں توبہ کرتے اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اور جب بھی نازل ہوتی ہے کوئی صورت تو دیکھنے لگتا ہے ان میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف کہ کہیں دیکھ تم کو کوئی، پھر نکل جاتے ہیں تو دیکھنے لگتا اور جب بھی نازل ہوتی ہے کوئی صورت تو دیکھنے لگتا ہے ان میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف کہ کہیں دیکھ تو رہا ہے تم کو کوئی، پھر نکل جاتے ہیں وہ۔ پھیر دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو اس بنا پر کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھ رکھتے۔ بلا شبہ آیا ہے تمہارے پاس ایک رسول تم ہی میں سے، ناگوار ہے اس کے لیے ہر وہ بات جو تمہیں تکلیف پہنچائے، اور حریص ہے تمہاری بھلائی کا، اور مومنوں پر بڑا شفیق بے حد مہربان ہے۔ پھر اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تو کہہ دو کافی ہے میرے لیے اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔